السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و خیار، شہنشاہ دی وقار، تمام جہانوں کے مالک آقا نامدار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں بنی نوع انسانی کو تاج کرامت سے نوازا، اور ساتھ ہی اپنے فضل و کرم سے بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خالق کائنات عز و جل نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا تو سب اس امانت کے بار گراں کو اٹھانے سے انکار کر گئے اور سب ڈر گئے، مگر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، جس کی وجہ سے انسان کو امتیازی شان حاصل ہوئی اور وہ بلندی ملی اور وہ مقام ملا کہ وہ اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا، اگر سمٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اگر سمٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اگر پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر عصر حاضر میں ہم انسانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج انسان ذلت و پستی کی محب کھائیوں میں گر چکا ہے۔ قتل و غارت گیری اور فساد و خون ریزی کا بازار اس قدر گرم ہے کہ خون انسانی کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ آج ایک انسان کی نگاہ میں دوسرے انسان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ آج ایک انسان درندہ صفت بن کر دوسرے لاکھوں انسانوں کو خون میں نہلا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ زمینی اور آسمانی بلاؤں کا ایک خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کبھی سیلاب کی صورت میں تباہی و بربادی آتی ہے، کبھی سونامی کی صورت میں تباہی و بربادی آتی ہے، تو کبھی وبائی امراض سے لاکھوں انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ الغرض جس انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز مسخر کر دی گئی تھی، الغرض جس انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز مسخر کر دی گئی تھی، آج وہی انسان ذلت و پستی آج وہی انسان ذلیل و خوار نظر آ رہا ہے، آج وہی انسان مضطرب و پریشان نظر آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج انسان کا سکون غارت ہو گیا، آج انسان کا چین غارت ہو گیا، آج انسان کا چین اسے چھین لیا گیا۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ ایسے حالات میں ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے ہمیں خالق کائنات، ہمیں مالک کائنات کی طرف رجوع ہو کر اس کا سبب تلاش کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بھٹکے ہوئے انسان کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دور کر دیا ہے اپنے کریم رب کے بارے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے پیارے انداز میں غافل انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کتنے پیارے انداز میں بھٹکے ہوئے انسان کو اس کی منزل مقصود کی طرف چلنے کی تاکید کی جا رہی ہے، کس محبت بھرے اسلوب سے اس کو خواب غفلت سے جگایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے، اے انسان تیرا پروردگار جو کریم ہے، جس کے لطف و عنایت کی آغوش میں تو پل کر جوان ہوا ہے، جس کے انعام و احسان کا دسترخوان ہر وقت تیرے لیے بچھا ہوا ہے، جس کے رحمت کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کشادہ ہیں، جس کے کرم کے دروازے
دروازے تیرے لیے کشادہ ہیں۔ اے انسان تو اس سے وہ کون سی چیز ہے جو تجھے اس سے دور کر رہی ہے؟ وہ کون سا فعل ہے جو تجھے اس سے دور کر رہا ہے؟ کس عیار کے دامے فریم میں پھنس کر تو نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے؟ اے انسان وہ کون سی چیز ہے؟ نیکوکار اور شریف لوگ تو اس طرح نہیں کیا کرتے۔ کیا تیرے نزدیک احسان کا بدلہ سرکشی اور بغاوت سے دینا یہ انسانیت ہے؟ یا ایوہ الانسان، اے انسان ذرا غور تو کر تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اگر تو کسی پر مہربانی کرے، اگر تو کسی پر مہربانی کرے اور وہ تیرا شکر ادا نہ کرے تو کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ تو جواب یہی ہوگا نہیں۔ تو پھر تو اس کریم رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ پھر تو اس کریم رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا جس نے تجھے چلنے کے لیے دو پاؤں دیے، جس نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی، جس نے تجھے سمجھنے کے لیے عقل دی، جس نے تجھے بے شمار قوت عطا فرمائے، جس نے تجھے بے شمار صلاحیت عطا فرمائے۔ اے انسان تو کہاں بھٹک گیا؟ اے انسان تو کہاں بہک گیا؟ اے انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا اور تو بھول گیا اس رب کو۔ اپنے ماضی کو دیکھ کہ تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، لیکن کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ اے انسان ذرا غور تو کر، تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج تیرے پاس دولت کے انبار ہیں، آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو بہت بڑا مفتی ہے، آج تو بہت بڑا منسٹر ہے، آج تو بہت بڑا خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا پیر ہے۔ اے انسان آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوتیں رکھ دی گئی کہ تو دنیا کو اپنی انگلیوں میں نچا رہا ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوتیں رکھ دی گئی کہ تو دنیا کو اپنی انگلیوں میں نچا رہا ہے۔ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھنا، ذرا پیچھے لوٹ کر تو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی کے سہارے چلنا سکھایا، پھر جب تو چلتا تو 2 قدم گر جاتا تھا۔ اے انسان تو بھول گیا اس رب کی نعمتوں کو، اے انسان تو بھول گیا اس رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کر دیکھ لے۔ اچھا چل، تجھے آگے ماضی کی طرف نہیں دیکھنا تو مستقبل کی طرف جھانک کر دیکھ لے، مستقبل کی طرف جھانک کر دیکھ لے۔ ایک وہ وقت پھر دوبارہ تیری طرف آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ اب تو فالس زدہ ہو گیا، اب تو چار پائی سے لگ گیا، سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں بھی تو اپنے کام کرنے تھے، آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ تیری 4 پائی کو اندر سے اٹھا کر سائبان میں رکھ دیا، ایک وہ وقت وہ بھی آیا کہ تیری 4 پائی کو اٹھا کر برآمدے میں رکھ دیا گیا کہ بابا کھانستا ہے تو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، بابا کھانستا ہے تو جراثیم پھیلتے ہیں۔ اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا، رات کو بیٹا آتا ہے 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، اور پھر تیرے اوپر حملے بیماریوں کے بھی ہوئے، ایسی تکلیفیں بھی ہوئی۔ آج تو زندگی سے بیزار ہو گیا، آج تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکا کہ موت آ جائے، بتا اب ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو تو کیا کرتا؟ سارے رشتہ دار تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تو اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا تھا، اب ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو تو کیا کرتا؟ اب ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ بھی ہمارا احسان، ہم تجھے موت بھی دیں گے، یہ بھی ہمارا احسان۔ تو اپنی زندگی سے تڑپتا تھا، تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا، سارے رشتہ دار تجھ سے تنگ آ گئے تھے، سارے رشتہ دار تجھ سے تنگ آ گئے تھے۔ تیرے بیٹے بھی کہتے ہیں دعا کرو بابے کو اللہ تعالیٰ پردہ دے دے، تیرے
تیرے بیٹے بھی کہتے تھے دعا کرو بابے کو اللہ پردہ دے دے، سارے تیرا پردہ مانگ رہے تھے، بتا اب ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ ثم اماتہ فاخبرہ، پھر ہم نے تجھے موت عطا کی، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کی، فاخبرہ، پھر تجھے قبر میں رکھا، اچھا کتا بھی تو مرا تھا، گھسٹ کر لوری میں ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسٹ کر لوری میں ڈال دی، پھر اے انسان تجھے بھی گھسٹ کر لوری میں ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نانا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو، پھر بیری کے پتے سے نہلا دو کہ صفائی خوب اچھی طرح ہو جائے گی، اس پہ چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند پر خوشبو ملو۔ اے انسان تو بھول گیا اس رب کی نعمتوں کو، اے انسان تو نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اے انسان تو بھول گیا ہماری نعمتوں کو، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا۔ آؤ اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کر دو۔ جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کے نام لگا دی، جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد اب بھی اپنی قبروں میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ خوشحالی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آؤ اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرماتے ہیں الشاب التائب حبیب اللہ، اور جو جوان اپنی جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ اکبر، اپنی جوانی میں جو جوان توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنی جوانی میں توبہ کر لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ السلام علیکم۔